مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھیں، قبر میں چلا گیا جسم مبارک تب بھی وہ آزاد ہے نا، اور اس وقت بھی عرش مولا میں نمازیں پڑھتی تھیں اور اب بھی پڑھتی ہیں اور قیامت تک پڑھتی رہیں گے۔ تو ثواب کس کو ملے گا؟ جس کی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرا شاہی میرا شاہی۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک ذاتی ہے، 98 صفاتی ہے۔ 98 صفاتی مل کر بھی اس میں ذات کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ 1,24,000 نبی صفاتی اس میں ذات والے، صفاتی اسم والے مل کر بھی اس میں ذات والے کو نہیں پہنچ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ اے اللہ دیدار دے، جواب آیا تاب نہیں ہے۔ کہنے لگے کسی میں تاب ہوگی، جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا، میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں، جلوہ دے دیکھی جائے گی۔ جلوہ پڑا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام یا رحمانوں کا صفاتی اسم کا ذکر کرتے تھے، اور ان کے جسم میں جو نور آیا وہ بھی صفاتی نور آیا۔ اور کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کوتور میں بے ہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یا رحمانوں کا صفاتی نور تھا، وہ ذات کی تاب نہ لا سکا، اور حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا، اور حضور پاک کے طفیل وہ اسم اس امت کو ملا، تب اس کو فضیلت ہوئی۔ اور امت اس سے ڈرتی ہے یا محروم ہے۔ بنی اسرائیل کے نبی رش کرتے ہیں اس امت کے اوپر، وہ دیدار کو ترستے ہیں، یہ کہتے ہیں ہم دیدار کرتے ہیں۔ اگر ان کو فضیلت ہے تو اس میں ذات سے ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں میں نے 70 مرتبہ اللہ کا دیدار کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میں نے 99 دفعہ اللہ کو دیکھا ہے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں ادھر دیکھتا ہوں مخلوق نظر آتی ہے، اوپر دیکھتا ہوں اللہ نظر آتا ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ یہ اس میں ذات کسی نبی کو نہیں ملا تو حضور پاک کو ملا۔ حضور پاک کے بعد 9 صحابہ کرام کو ملا جنہوں نے اس کو پھیلایا۔ یہ چشتی، نقشبندی، قادری اسی میں سے آتے ہیں۔ پہلے 9 تھے، اب 4 رہ گئے، 4 بھی ایک کٹ گیا، سوردی 3 رہ گیا، 3 رہ گیا اب۔ اچھا، پھر 9 صحابہ سے پھر ان 12 اماموں کو جو وقت کے غوث تھے اجتماعی طور پہ پھر ان کو دے دیا گیا، پھر انہوں نے اس کو پھیلایا، پھر 12 اماموں سے لے کے انفرادی طور پہ غوث پاک کو دے دیا گیا، تب آپ غوث اعظم کہلائے۔ اب پھر غوث پاک کو حکم ہوا ہے کہ اب تم اس کو آگے پھیلاؤ۔ اب پھر غوث پاک نے پھر ولیوں کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اب یہ اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے۔ آپ کو کہیں سے بھی حاصل ہو جائے سمجھیں کہ آپ غوث پاک سے ہی آپ کو اس میں ذات حاصل ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب یہ ولیوں تک پہنچا، ان کے سینوں تک پہنچا، پھر اس کے بعد یہ بگڑنا بھی شروع ہو گیا۔ بگڑا کیسے؟ ولی تھا، اس میں ذات لے کے آیا، لوگوں کو اس میں ذات سکھایا، قلب کا اس میں ذات سکھایا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا اس کا بیٹا ولی بن کے بیٹھ گیا۔ ولایت وراثت نہیں تھی، اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی نا، بھائی نبوت ہوتی نا، وراثت، نبوت اعلیٰ مقام ہے نا ولایت سے۔ اگر نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی ہے؟ اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا؟ واہ سبحان اللہ۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا بیٹا وہ ولی بن کے بیٹھ گیا، وہ صدیوں سے یہ رسم چلنا شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک آدھ ولی آ بھی جائے، لیکن ان کی ساری اولاد ولی تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اب ہمارے لوگ ان سے گئے، جا کے بیعت ہونا شروع ہو گئے، جا کے پوچھا، کچھ سنا تھا کہ قلب کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، جنگلوں میں جانا پڑتا ہے، یہ تو بڑا جلالی ہے، تو پاگل ہو جائے گا، کیا تو جنگل میں جائے گا؟ بہتر ہے کہ تو وہ شجرہ شریف پڑھ لیا کر، اللہ، ہاں بس اسی سے رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ ساری عمر شجرہ شریف پڑھتا رہا۔ شجرہ شریف سے
صرف شناخت ہوئی نا کہ اس ولی کی کس سے نسبت ہے، اور تو اس میں کچھ نہیں ہے نا، واہ 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 صرف شناخت ہی نا۔ سبحان اللہ وہ شجرہ شریف پڑھتا رہا، آخر میں اس نے بھی گھر میں وہ رکھ دیا ایک طرف۔ پھر آگے ہمارے عامل تھے، انہوں نے دیکھا یہ خالی پیلی گدی نشین سے زیادہ نشین، اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے تعویذ لکھنے والے، انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ جب بیعت کرنا شروع کر دی تو مریدوں نے کہا بھئی اب قلب کا سلسلہ، انہوں نے کہا بس یہ ہے کہ خلق خدا کو راضی رکھو، ان کو فیض پہنچاؤ اور یہ تعویذ لکھ کے ان کو دو، بس اسی میں اللہ مل جائے گا۔ تو وہ بھی تعویذ لکھنا شروع ہو گئے۔ خیال اب ادھر چلا گیا نا، تعویذوں کی طرف، ان کا خیال شجرے کی طرف چلا گیا نا، وہ اللہ کو بھول ہی گئے نا۔ اس کے بعد ہمارے عالموں نے دیکھا بھائی ہم تو ان سے بہتر ہیں، اتنا علم جانتے ہیں، اگر انہوں نے 10-20 آدمی پیچھے لگا لیے تو ہم نہیں کر سکتے ایسا۔ وہ عالموں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ جب عالموں نے بیعت کرنا شروع کر دی تو مریدوں نے کہا کہ کچھ قلب کا معاملہ، بس منطق سیکھ لو، فلسفہ سیکھ لو، بحث کرنا سیکھ لو۔ پھر کیا ہوا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی، میرا ماہی تیرا ماہی۔ پھر وہ جو ان کے مرید تھے وہ بحث مباحثے میں لگ گئے، ہر جگہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا یہ تو ہمارے شاگرد تھے عالم، ان کے اتنے مرید ہو گئے تو ہم تو پیچھے رہ جائیں۔ ان کے ہم بھی بیعت کرتے ہیں جی، آ جاؤ۔ تو بیعت شروع ہو گئی۔ انہوں نے پھر کیا کیا، تو پھر اپنے شاگردوں کو وہ فتویٰ سکھا دیا کہ جو بھی ذرا ہلے جلے اس پہ فتویٰ لگا دینا، ہمارے بغیر جو بھی ہلے جلے اس پہ فتویٰ لگا دینا، اور تم اس کا ثبوت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ابھی روحانی سفر کو دیکھ لو، اس کے اوپر جو فتوے لگائے انہی کے شاگردوں نے لگائے نا بھائی، انہی مفتیوں کے شاگردوں نے فتوے لگائے نا، اور اس کے پڑھ کے دیکھو آیا اس پہ فتوے لگتے ہیں یا نہیں۔ لبیک لبیک الجہاد 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 الجہاد۔ اب امت بالکل اس مزاج سے دور چلی گئی۔ اب ان کو پتہ ہی رہا کہ اس مزاج بھی ہوتا تھا، کہ کہنے لگے ہوتا تھا لیکن پرانے زمانے میں، اب نہیں ہے۔ لیکن جس دن یہ اس مزاج دنیا سے چلا گیا، دنیا کو حق ہی نہیں ہے زندہ رہنے کا، اسی دن قیامت کو آ جانا ہے۔ یہ اس مزاج ہر زمانے میں، صرف ہے کہ اس کی شناخت نہیں ہے۔ اس وقت جتنے بھی آدمی ہیں کسی نہ کسی سے بیعت ہوں گے، ہر شخص اپنے پیر کو ولی سمجھتا ہے، تب اس سے بیعت ہوا نا، کیونکہ بیعت ولی کی ہوتی ہے۔ اب سارے تو ولی نہیں ہو سکتے ہیں نا، سب کے پیر ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 360 ولی ہوتا ہے، 40 ابدال ہوتا ہے، ابدال کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیعت کرے، صرف غوث اور کتب، ایک غوث 3 کتب، وہ ابدال، ایک غوث 3 کتب وہ بیعت کے مجاز ہیں، یا ان کے آگے خلیفے۔ اب جدھر بھی جاؤ غوث زمان اور کتب زمان، غوث زمان اور کتب زمان۔ اب ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا۔ ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے، چور کو چور پہچانتا ہے۔